تلاوت قرآن پاک کے بعد میں دعوت خطاب دیتا ہوں علی جناب محترم ڈاکٹر عقیل ہاشمی صاحب کو کہ آج کے موضوع پہ سامعین کو خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وجاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا صدق اللہ مولانا العظیم وفی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی وآلہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، نوجوانوں، تاریخ اسلام کی اس نشست میں جیسا کہ عنوان آپ کے روبرو ہے، آپ کے سامنے ہے، غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کی حقیقتیں۔ قرآن میں سورہ احزاب کا نزول جلال ہوا ہے اور احزاب کے دراصل معنی یہ جمع ہے حزب کی۔ حزب یعنی جماعت، گروہ، ایک جھٹا۔ آپ نے اکثر اخبارات میں پڑھا ہوگا حزب مخالف جماعت۔ حزب کی جمع احزاب ہے اور اسی کو غزوہ خندق بھی کہا گیا ہے۔ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ کے بعد مسلمانوں میں جو جوش و خروش اسلام کی وحدانیت کو پھیلانا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرنا ان کے لیے باعث توقیر و باعث عزت و تمکنت بھی۔ دراصل تاریخ اسلام میں غزوات کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، خصوصاً اسلامی تاریخ کا، تو آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور رسالت یا نبوت کا جو اعلان آپ نے فرمایا، اس کے 13 سال آپ نے مکے میں اپنی زندگی گزاری اور 23 سالہ دور کے آخری 10 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں گزارے۔ مدینے میں تشریف آوری کے وقت جو کچھ ماحول تھا اس سے تاریخ اور اس زمانے کی تہذیب و تمدن کے اعتبار سے اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ مدینے میں اطراف اکناف میں یہودی بستیاں بھی تھیں، جبکہ مدینے میں 2 بڑے قبیلے تھے، اوس و خزرج۔ یہ 2 بڑے قبیلے تھے اور ان دونوں قبیلوں کے کچھ اصحاب صلح حدیبیہ اور پھر اس کے بیعت عقبہ اور اس طرح کے جو ہمارے پاس تاریخی تسلسل ہے اس میں ایمان سے مشرف ہوئے اور ان کی عین خواہش تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائیں۔ مدینے کو اس زمانے میں یثرب کہا جاتا تھا۔ یثرب کے معنی ہے بیماریوں کا مقام یا بلاؤں کی اور دیگر مصیبتوں کا ایک عام جگہ۔
لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربان جائیے کہ آپ کی تشریف آوری کے بعد آپ نے اس کا نام یثرب سے مدینۃ الرسول رکھ دیا۔ مدینہ خود شہر کو کہتے ہیں، لیکن اب مدینۃ الرسول کہنے کے بعد اب لوگوں نے صرف مدینہ کہہ کر مدینۃ الرسول ہی مراد لیا، اور آج تک بھی مدینہ منورہ مدینہ شریف کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا وہ تھا مواخات کا۔ آپ نے مہاجرین جو مکے سے مدینہ آپ کے ساتھ یا آپ کے بعد آئے، آ کر ملتے رہے، تو پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں آپ نے انصار جو مدینے کے رہنے والے تھے ان کے درمیان بھائی چارہ، مواخات یعنی آپسی بھائی بندی کا ایک مقام بنایا، اور مختلف صحابہ کرام کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تاکہ ان کی معیشت اور ان کی معاشرت میں مضبوطی اور استحکام آ جائے۔ یہ تفصیلات ہر عنوان کے ساتھ ہم اس پر گفتگو کر سکتے ہیں، جیسے مدینے کی ہجرت ایک عنوان ہو سکتا ہے، مواخات ایک عنوان ہو سکتا ہے، مدینے کی معیشت و معاشرت کا ایک عنوان ہو سکتا ہے۔ لیکن آج جو بات یہ ہے کہ مدینے میں آپ کی تشریف آوری کے بعد ایک نیا سلسلہ یہ شروع ہوا کہ وہ جو 13 سالی زندگی تھی، 13 سالہ زندگی میں آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو پتہ لگے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اپنے آپ کو طاقتور یا دفاعی انداز سے بھی سامنے لانے کی چندہ ضرورت محسوس نہیں کی۔ گویا ایک لحاظ سے آپ اپنی تمام زندگی کو سادگی کے ساتھ ظلم و ستم سہتے ہوئے آپ نے گزارا، لیکن جب مدینے میں آپ کی تشریف آوری ہوئی اور ایک غیر معمولی جوش و ولولہ وہاں کے انصار اور یہاں کے مہاجرین میں پیدا ہوا، اور پھر اسلام کے لیے وہ ہر طرح کی قربانیاں دینے پر آمادہ اور تیار ہو گئے، ایسے میں تاریخی اعتبار سے میں آپ کو بتاؤں کہ مدینے کے جو یہودی تھے اس میں ایک بنو نذیر ایک تھا، اور بنو اسد، بنی یا بنو قبیلے کو کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے سازش شروع کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے یہاں تشریف لائے ہیں، اور یہاں ایک ایسی فکر سے یہاں کے عوام الناس کو، مومنین کو، مسلمانوں کو نہ صرف آمادہ کر رہے ہیں بلکہ ایک غیر معمولی طاقت کا مظاہرہ بھی ہو رہا۔ تو وہ سازشیں انہوں نے شروع کی۔ اس سازشوں میں کمال یہ ہوا کہ قریش جو آپ کے دشمن تھے ان لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پھر آپ کو تاریخ کے اعتبار سے معلوم ہوگا کہ غزوہ، ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، غزوہ کہتے ہیں، 2 لفظ آپ کو یاد رکھنا ہے تاریخ کے اعتبار سے، غزوہ اور سریہ۔ غزوہ اس جنگ و جدال کو یا اس معرکہ آرائی کو کہتے ہیں کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شریک ہوئے ہوں، اور آپ نے اس کی کمانڈ سنبھالی ہے یا امیر لشکر کی حیثیت سے آپ وہاں موجود، وہ غزوہ ہے۔ اور جن معرکہ آرائیوں میں، جن مہمات میں آپ شریک نہیں ہوئے وہ سریہ کہلاتا ہے، اور اس کی بھی تعداد کافی ہے۔ تاریخی اعتبار سے اگر میں کہوں تو تاریخ میں کچھ 27 غزوات ملتے ہیں، اور تقریباً 47 کے لگ بھگ سریات ملتے ہیں، یعنی 27 ایسے غزوے یا ایسی معرکہ آرائیاں، ایسی مہمات جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود آپ تشریف فرما ہیں اور اس کی امیر
سپہ سالار کی حیثیت سے آپ تشریف رکھتے ہیں، جبکہ 47 میں آپ نے صحابہ میں سے کسی کو امیر بنا دیا اور ان کے ساتھ ایک مہم پر آپ نے فوج روانہ کی، مجاہدین کو روانہ کیا، اور انہوں نے معرکہ آرائی کی، شمشیر زنی کی، اور کئی مقامات پر جنگ و جدال کا منظر بھی سامنے آیا، اور پھر اس کے بعد فتح و کامرانی ہوئی، نصرت خداوندی سے بھی ہم کنار ہوئے۔ یہاں یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ غزوات اور غزوات نبوی کو مغازی بھی کہتے ہیں، اسی سے جنہیں لڑائی ہوتی ہے، اسی کی بنیاد پر غازی جو جنگ و جدال کے بعد زندہ قائم باقی رہ جائے وہ غازی، اور اگر اس جنگ میں اگر مسلمان شہید ہو جاتا ہے تو پھر اس کا نام بھی شہید کہلاتا ہے۔ تو غازی مغازی وہ معرکہ آرائیاں، اور اسی کو غزوات بھی کہا جاتا ہے۔ تو 27 اور 47 یہ فگر آپ کو ذہن میں آئے، لیکن بعد کے مؤرخین نے اس میں کچھ اضافہ کیا۔ بعضوں نے کہا کہ 20 ہی غزوات ہیں اور 19 ہی غزوات ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہیں، اور بعضوں نے یہ کہا کہ 39 غزوات ہیں۔ تو یہ تاریخی یہ جو روایتیں ہیں مختلف ہیں، جیسے ابن خلدون کے پاس ہے، واغدی کے پاس ہے، خود شبلی نعمانی نے بھی 20 غزوات کی طرف اشارہ کیا، اور ڈاکٹر حمید اللہ نے بھی ایک کتاب انہوں نے لکھی میدان نبوی کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دور نبوی کے میدان جنگ، انہوں نے وہ تمام جنگی میدانوں کا انہوں نے پیمائش کے انداز میں پورا اس کا احاطہ کیا اور ایک کتاب لکھی، اور اس کی روح سے انہوں نے بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن غزوات میں شریک ہوئے ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور ان میں خاص طور پر انہوں نے 9 ایسے غزوات کا ذکر کیا جو لازمی طور پر تاریخ اسلام کا ایک بنیادی ایک غیر معمولی ستون کے نام سے ہم کو یاد رکھا جانا چاہیے، اور وہ غزوات ہیں بدر، احد، اور اس کے بعد جو ہے بنی مستلق، ایک مرسی ایک مقام ہے بنی قبیلے کے نام سے جو لڑائی ہوئی تھی، پھر خندق اور بنی قریظہ اور خیبر، فتح مکہ، اور پھر طائف اور حنین کی بات آتی ہے۔ یہ 9 ایسی جگہ مقامات ہیں کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات میں حصہ لیا، اور آج کی گفتگو میری خندق سے متعلق ہے، اور خندق کے بارے میں جیسا کہ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، دراصل یہ عجیب و غریب بات ہے کہ وہاں عرب میں خصوصاً قریش میں اس طرح کی کوئی کیفیت پہلے پیدا نہیں ہوئی تھی کہ جنگ سے پہلے حفاظت کی خاطر سے خندق کھودی جائے۔ آپ کو پتہ ہے خندق اس کو کہتے ہیں کہ ایک خاص میدان میں یا پھر قلعہ اگر ہو جائے تو اس قلعے کے اطراف اکناف میں گہرائی اور چوڑائی کے ساتھ عرض اور یعنی گہرائی دونوں کو ملا کر ایک ایسی زمین کو کھود دیا جاتا ہے اور اس میں پانی بھر دیا جاتا ہے اور اس میں بڑے بڑے چٹانیں ڈال دی جاتی ہیں، کبھی کبھی بارود کے تھیلے بھی ڈال دیے جاتے ہیں، اور مختلف انداز سے تحفظ کے خاطر سے یہ خندق کی کھدائی ہوتی ہے۔ عرب اس سے ناواقف تھے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جس وقت خندق کا مسئلہ پیش آیا اس وقت میں آپ کو کچھ ہی لمحوں میں یہ بات بتاؤں گا کہ آپ نے خندق کو عرب میں کھودنے کا مشورہ بھی لیا، اور پھر وہ کسی اور سے نہیں لیا، حضرت سلمان فارسی سے لیا۔ حضرت سلمان فارسی ایرانی نسل کے شخص، اور آپ عجیب و غریب معاملہ ہے حضرت سلمان فارسی کا۔ دراصل تاریخ اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی مجوسی تھے، آتش پرست تھے۔ وہ برسوں آتش کدے میں
ان کے طریقے کے اعتبار سے عبادت اور ریاضت کرتے، لیکن ان کا دل مائل نہیں ہوتا، سکون نہیں پاتا تھا۔ تو پھر وہ وہاں سے چل پڑے اور کسی نے ان کو عیسائیت کی رغبت دلائی، تو پھر وہ مسیح یا عیسائی ہو گئے۔ آتش پرست تھے، عیسائی ہو گئے۔ اب عیسائی کی جو ان کا یعنی استاد تھا یا پادری تھا یا راہب جو تھا ان کا جی اس کی خدمت کرتے اور اس سے اپنی بے چینیوں کا اظہار کرتے۔ تو وہ ایک دن اس راہب نے آپ کو مشورہ دیا کہ دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ تمہارا دل جو بے چین ہے حق پرستی کے لیے، حق رسی کے لیے بے چین ہے، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں تم کو ایک ایسے مقام پر تمہارا دل سکون پائے گا کہ جہاں کھجور کے باغات ہوں گے اور ایک نورانی شخصیت، جیسا کہ ہمارے پاس کتابوں میں لکھا ہے۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بائبل میں، تورات میں، بائبل یعنی انجیل میں، تورات میں، زبور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی بشارت کی طرف اشارے ملتے ہیں۔ سلیمان پیغمبر نے اپنے صحائف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر فرمایا ہے۔ تو اس راہب نے حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ کوشش اس بات کی کرو کہ اس مقام، عرب کے اس مقام پر پہنچ جاؤ جہاں کھجور کے درخت ہو، اور یہ یاد رکھو کہ تم جس شخص کی یا جس پیغمبر کی تلاش میں ہو ان کے لیے 3 وصف ان کے معروف ہوں گے اور یہ ان کی پہچان بھی ہوگی۔ یعنی یہ وہ ایسے آخری پیغمبر ہیں کہ جن کی اولین پہچان یہ ہے کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، وہ زکوٰۃ قبول نہیں کریں گے، بلکہ وہ تحفہ قبول کریں گے۔ اگر یہ وصف ان کے اندر موجود ہو تو پھر یہ سمجھ لو کہ وہ تمہاری منزل ہے اور تم ہی کے ذریعے سے خدا تک اور خدا کا قرب حاصل کر سکتے ہو، ایمان سے مشرف ہو سکتے ہو۔ یہ بات ان کے دل میں گھر کر گئی، اور پھر وہاں سے انہوں نے اجازت کے لیے اپنے راہب سے، اپنے استاد، اپنے مرشد سے، رہنما سے، اور پھر وہ چل پڑے۔ بہت لمبی داستان ہے ان کی، مختلف علاقوں میں پہنچتے پھرتے آخر کار وہ خبا میں پہنچ گئے۔ خبا یہ وہ منزل ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت اپنا پہلا قیام وہاں فرمایا تھا، اور آج بھی جب حجاج کرام جاتے ہیں تو مسجد خبا میں وہاں نماز پڑھتے ہیں، اور مسجد خبا میں نماز پڑھنے کی برکتوں میں یہ لکھا ہے کہ جو شخص بھی اس مسجد میں نماز پڑھے گا وہ دراصل وہ عمرے کی ثواب سے اپنے آپ کو امتناع کرے گا۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا معجزاتی زندگی اور غیر معمولی نورانی آپ کی کیفیات اور اسوہ حسنہ ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پر جب آپ نے قیام خبا میں کیا تو اس وقت حضرت سلمان فارسی کسی عرب وہاں کسی یہودی کے گھر کے باغ میں آپ کام کر رہے تھے، اور آپ کا کام کھیتی باڑی اور درختوں کو سنبھالنا تھا، اور آپ روزانہ تلاش میں ہوتے تھے کہ آخر، لیکن آپ کے ذہن میں اور آپ کے بے چینیوں کا سبب پتہ نہیں لگتا تھا۔ لیکن اسی زمانے میں یہ چرچا عام ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، وہ نبی آخر جو مکے میں ظہور پذیر ہیں، جو انہوں نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اور مکے کے لوگ اور کفار و مشرکین نے ان کا جینا دوبر کر دیا ہے، ان کو ابتلا اور مصیبتوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ اب مدینے کی دعوت پر، مدینے کے لوگوں کی دعوت پر آپ آ رہے ہیں، تو پھر یہ پتہ لگا کہ وہ مسجد قباء کی منزلوں میں موجود ہے۔ ایک موقع پر وہ درخت پر چڑھے ہوئے ہیں کہ دور سے انہوں نے دیکھا کہ ایک قافلہ ہے، ایک
حضرت آپ کو پتہ ہے حضور کی ہجرت کا جو واقعہ ہے وہ بہت ہی نہایت ہی اعلیٰ درجے کا ہے. آپ کے ساتھ 2 اونٹ تھے اور حضرت ابوبکر صدیق تھے اور حضرت ابوبکر صدیق کا ایک غلام فہیرہ، اور جو راستہ بتانے والے وہ تو بیچ میں چلا گیا تھا. تو لوگ جب چلتے تھے تو اونٹ پر سوار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق دوسرے عمر چل رہے ہیں. وہاں آپ کو اطلاع ملی کہ کوئی صحابی آ رہے، کسی نے کہا کہ دیکھو وہ آ رہے ہیں جن کا انتظار مدینے والوں کو تھا. تو یہ درخت سے فوری کود پڑے اور انہوں نے ایک بے چینی اور ایک کشش محسوس کی کہ ان سے جا کر مل لیں. تو پھر اس یہودی نے آپ کو بڑھ کے کہا تجھے اس سے لینا دینا کیا کہ کوئی آئے یا کوئی جائے، تو اپنے کام سے کام رکھ، اپنے باغ کی اور میرے درختوں کی حفاظت کر، اور تجھے ان سے کیا لینا دینا ہے کہ کوئی مدینے میں آئے کوئی مدینے میں نہ آئے. وہ خاموش بیٹھ گئے، لیکن فکر دامنگیر تھی کہ کسی طرح اس عظیم شخصیت کا دیدار ہو جائے جس کے لیے وہ برسوں سے بے چین تھے. آخر کار میں مختصر کروں، تفصیلات بہت ہیں. ایک دن آپ نے اپنے پاس سے کچھ کھجور لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ کو دیکھا تو نہال ہو گئے. وہ نورانی جو چہرہ منور کو آپ نے دیکھا تو بے اختیار آپ کا دل آ گیا. آپ نے بڑھ کر اپنے سامنے جو کھجوریں تھیں وہ رکھ دی اور کہا کہ اے محترم، اے صاحب اقتدار اور صاحب عزت شخص، میں آپ کی خدمت میں یہ کھجوریں پیش کر رہا ہوں اور یہ کھجوریں یہ صدقہ ہیں، آپ اسے قبول کریں. آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ملاحظہ فرمایا اور پھر آپ نے صحابہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس کو غربا میں تقسیم کر دیں. تو حضرت سلمان فارسی نے غور کیا کہ میں نے میرے راہب کے کہنے کے مطابق میں نے صدقہ پیش کیا تو یہ قبول نہیں کیا گیا. یہ پہلی نشانی تھی اور وہ انہوں نے اس کو سمجھ گئے کہ یہ کچھ نہ کچھ حقیقت سے میں قریب ہو رہا ہوں. پھر کچھ دنوں کے بعد پھر آپ کچھ کھجوریں لے کر پہنچے اور کہا کہ یہ میرے مال کا زکوٰۃ ہے اور میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہاتھ لگانا تو بہت دور کی بات ہے، آپ نے صرف ایک اشارہ کیا اور صحابہ نے اس کو تقسیم فرما دیا. لیکن تیسرے وقت جب آپ کی خدمت میں کھجوریں پیش کی گئیں، حضرت سلمان فارسی نے پیش کی اور یہ کہا کہ یہ میری طرف سے تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تو آپ نے نہ صرف اس کو لے لیا، قبول کیا، بلکہ اس میں سے کچھ نوش بھی فرمایا اور صحابہ کرام نے کہا کہ اپنے تمام صحابہ میں ساتھیوں میں اس کو تقسیم کر دو. وہاں غربا میں مساکین اور فقراء میں تقسیم ہو رہی ہے، یہاں خود آپ نے اس کو قبول کیا، نوش فرمایا اور صحابہ میں تقسیم. یہ دراصل ایک پہچان کا واقعہ تھا جو حضرت سلمان فارسی سے متعلق تھا اور سلمان فارسی نے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، آپ کے اقدس پر. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں وہ ایرانی نسل ضرور تھے، مذہباً مجوسی تھے، عیسائی بھی ہوئے، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں داخل ہو گئے تو خندق کے موقع پر، غزوہ احزاب کے موقع پر آپ نے مشورہ فرمایا. وہ مشاورون کہا گیا قرآن میں کہ جب کوئی مسئلہ آیا تمہارے درمیان تو آپس میں تم مشورہ کرو. مشورے کی بڑی اہمیت ہے. برخود غلط ہم آج اس زمانے میں ایک عجیب معاملہ یہ ہوا ہے کہ لوگ مشورے کو تحقیر سمجھتے ہیں، بے عزتی سمجھتے ہیں کہ بھئی کیوں ان سے مشورہ کروں اور میری عقل میں، میری فکر میں جو سمجھ میں آئے وہ کروں. حالانکہ قرآن اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپس میں تم مشورہ کرو اور پھر مشورے کے بعد پروردگار عالم سے آپ مراقبہ کرو، جنجے، اور پھر اس کے بارے میں استخارہ کرو
کہ اس میں بھلائی ہے یا اس میں کسی قسم کی کجی یا خرابی ہے۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، بدر میں غیر معمولی ایک واقعہ ضرور ہوا جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کے ذریعے سے 313 صحابی اور 1000 کا لشکر کفار و مشرکین کا، دیکھیے کیا تفاوت ہے، 3 گنا زیادہ ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور تاریخ پڑھیے تو معلوم ہوگا۔ دیکھیے دوستو بزرگوں، تاریخ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے کارناموں سے واقف ہوتے ہیں، اپنے بزرگوں کے اعمال سے واقف ہوتے ہیں، اور تو اور اسلامی تاریخ کا کمال یہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں جو واقعات گزرے ہیں ان سے ہم کو آگاہی حاصل ہوتی ہے، عبرت حاصل ہوتی ہے، نصیحت حاصل ہوتی ہے، جوش و ولولہ حاصل ہوتا ہے، صحیح اقدامات کرنے کا طریقہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ منظر دکھاتی ہے، فیصلہ نہیں سناتی۔ کہیں بھی آپ پڑھ لیں کسی بھی تاریخ، کسی ملک کی، کسی قوم کی، کسی قبیلے کی، کسی عرض دنیا کی، تو آپ دیکھیں گے کہ تاریخ جنگ و جدال کے واقعات پیش کرے گی، خونین واقعات پیش کرے گی، لیکن یہ نہیں بتائے گی کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ آپ پڑھنے کے بعد خود نتیجہ آپ اخذ کر لیں کہ یہ واقعی صحیح ہے یا ان کا اقدام غلط ہے۔ لیکن اسلامی تاریخ کا معاملہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کے تحت اور بعد میں آنے والے جو اسلامی ہمارے پاس معرکات آرائیاں ہوئی، مہمات ہوئے، اس میں ایک فیصلہ کن باتیں سامنے آتی ہیں۔ بدر میں دیکھیے ایک فیصلہ کن معاملہ سامنے آیا کہ کفار و مشرکین کے دو بدو جب معرکہ آرائی ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح و نصرت نصیب ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت سے نوازا، اور کفار کو نصیب ان کو مکھی کھانی پڑی، بلکہ وہ وہاں سے اپنے مردوں کو، اپنے جو قتل ہو چکے تھے ان کو چھوڑ کر وہ بھاگے۔ آپ اندازہ کیجیے۔ اس کے بعد انہوں نے بڑی کوششوں کے ساتھ احد کے لیے ایک تیاری کی، اور اپنے مقتولین کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے لوگوں کو آمادہ کیا کہ تم کو جو قتل ہوئے ہیں، جو تمہارے مقتولین بدر میں قتل ہوئے ہیں، ان کا بدلہ لینا ہے۔ تمام قبائلوں کو جمع کیا اور 1000 کا جرار لشکر لے کر احد کے پاس پہنچے۔ احد کی لڑائی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہدایات دی تھی، ان ہدایات پر کچھ صحابہ کرام نے ذرا سی پہلوتی برتی، کسی طرح آپ کے حکم عالی کو انہوں نے نظر انداز کر کے گریز کیا، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ کچھ دیر کے لیے احد میں ایک کھلبلی مچ گئی۔ جہاں فتح و کامرانی کی باتیں آ رہی سامنے تھیں، وہاں شکست سے دوچار ہونے والے لمحات بھی آ گئے۔ لیکن پھر پروردگار نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی، اور وہاں بھی ایک کفار و مشرکین مکہ کو مکھی کھانی پڑی، اور وہ لوگ اپنے آپ بھاگ گئے۔ لیکن ان 2 معرکہ آرائیوں کے بعد یہودی جو مدینے میں موجود تھے، انہوں نے قریش کو خاص طور پر آمادہ کیا کہ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ دن دور نہیں جبکہ یہ سارے عرب پر حاوی ہو جائیں، مسلط ہو جائیں، اور ان کی حکمرانی ہو جائے۔ اس بنیاد پر یہودیوں نے قریش کے ساتھ، بنو اسد کے ساتھ، بنو سلیم کے ساتھ اور دیگر قبائل کے ساتھ انہوں نے اشتراک کیا، اور ان کے جھتوں کو بلایا، ان کو تیاری کے ساتھ کہا کہ اپنے اپنے جھتوں کے ساتھ آؤ اور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ۔ اور اس کا سردار تھا ابو سفیان بن حرب۔ یہ عجیب و غریب، بہت بہادر، دیکھیں عرب بہادر ہیں، جیوٹ ہیں، بہت ہی جیالے ہیں، لیکن ان کے اندر کفر و شرک کا جو معاملہ تھا
وہ خدائے واحد کی پرستش کی بجائے لات و حبل عزا اور نائلہ اور ان تمام کے بتوں کی پرستش کرتے اور انہیں کو اپنا الہ واحد مانتے تھے۔ چنانچہ یہی ہوا، اس نے ارادہ کیا، یہودیوں کے ساتھ مصالحت ہوئی، یہودیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے کے بعد مختلف جھٹے ایک کمانڈ میں یا ایک امیر لشکر ابو سفیان بن حرب کے زیر نگیں تیار ہوا، اور تعداد 10,000 کی تھی، اور ادھر مسلمانوں کی تعداد من جملہ 3,000 سے بھی زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہے۔ دیکھیے پھر وہی تفاوت ہے، وہی اکثریت، وہی اقلیت ہے۔ جو بدر میں 313 اور 1000 کا معاملہ تھا، تو یہاں 3000 اور 10,000 کا لشکر ہے۔ اور پھر اس لشکر جرار کے ساتھ کیسے بڑے بڑے سردار، زرار خالد بن ولید اور خطاب، زرار بن خطاب اور جبیر، اور ایسے بڑے بڑے سردار، عمر بن عبد ود، ایک عجیب و غریب پہلوان تھا یہ، وہ بہت غیر معمولی پہلوان تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 1000 کے برابر اس کی طاقت کا اندازہ کیا جاتا تھا۔ عمر بن عبد ود اس کا نام، جس کو کہ حضرت علی نے قتل کیا، وہ میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا بات۔ تو جب خندق کی بات آئی، مدینے کا معاملہ یہ تھا کہ مدینہ 3 طرف سے باغات میں گھرا ہوا تھا، اور ایک طرف کا رخ جو شام کی طرف جاتا تھا راستہ، وہ کھلا تھا۔ اس راستے کو کسی طرح روکنا دشوار اس لیے تھا کہ وہ راستہ تجارتی مقصد کے لیے بھی رکھا گیا تھا، شام سے تجارت ہوتی تھی، اور 3 طرف جو باغات تھے اس باغات سے کوئی نکاسی راستے نہیں نکلتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر ہوئی کہ 10,000 کا لشکر جب آ رہا ہے تو مسلمان جو 3,000 اور اس سے زیادہ خواتین اور لوگوں کو ملا کر زیادہ تعداد نہیں تھی، ان کے تحفظ کے لیے آخر کیا تدبیر کی جائے۔ کئی مشورے ہوئے، ان میں یہ مشورہ یہ ہوا، حضرت سلمان فارسی سے آپ بھی مشورے میں تھے، تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ عرب اس فن سے واقف نہیں ہے، کس فن سے؟ خندق کے فن سے۔ خندق جنگ اپنے آپ کو تحفظ کے دائرے میں سمیٹ کر اپنے تحفظ کے لیے آگے کی طرف گڑھا کھود کر گہرائی کے ساتھ ایک حد مقرر کر دی جائے، اور اس حد میں آپ کو اور دشمن کے فاصلے کو برقرار رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس موقع کو آپ نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے کو قبول کیا، اور ساتھ ہی اسی وقت ابو سفیان بن حرب کی طرف سے ایک خط آیا۔ دیکھیے خط میں اس نے لکھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ، وہ رسول اللہ نہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے اگر محمد رسول اللہ لکھ دیتا تو وہ ایمان سے مشرف ہو جاتا، تو پھر اس نے مشرف محمد بن عبداللہ کہہ کے مخاطب کیا اور کہا کہ دیکھو مجھے اندازہ ہے کہ تم اس وقت مدینے میں موجود اور بدر کی اور احد کی جنگ یا غزوہ جیت چکے ہو، اور تمہارے پاس جوش و بلبلہ ہے، محبتوں کے ساتھ تمہارے اطراف اکناف ایک صحابہ کی غیر معمولی تعداد ہے جس میں کئی بہادر موجود ہیں، لیکن یاد رکھو کہ میں لات و حبل، عزا و نائلہ اور تمام بتوں کے جو بڑے بڑے بت ہیں ان کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور اسلام کا نام و نشان مٹا دوں گا، اور آپ اور آپ کے صحابہ کی زندگیاں مٹا دوں گا۔ بہت ہی سخت خط لکھا۔ وہ خط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر نکل چکے تھے، اور آپ نے ایک میدان
مدینے کے 3 باغات کی طرف سے نکل کے شامی راستے پر ایک میدان تیار یعنی مقرر کیا، پسند فرمایا، اور اس کے اطراف خندق کھودنے کا آغاز کرنے کے بارے میں آپ مشورہ کر رہے تھے۔ بلکہ بعض روایت میں آیا کہ خندق کھودنے کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ 10 صحابیوں کو 10 گز زمین کھودنے پر مامور کرتے تھے۔ 10 گز زمین، گہرائی 5 گز ہو، غور کیجئے، 5 گز زمین گہرا ہو اور 10 گز زمین طویل ہو، اور 10 صحابی اس کے ذمہ دار ہوں گے، اور کل 3000 صحابی اکرام اس کام میں جٹے ہوئے ہیں۔ گہرائی دیکھیے 5 گز کی ہے، اگر کوئی شخص گر جائے 5 گز نیچے، ظاہر ہے وہ اس کی ہڈیاں چور ہو جائیں گی۔ یہ کام چل رہا ہے۔ وہ خط آیا تو آپ نے اس خط کو حضرت ابی بن کعب کے ذریعے سے بلا کر آپ نے اس کو پڑھوا کر سنا، اور پھر آپ نے کہا کہ لکھو۔ آپ نے خط کے جواب میں خط لکھا ابو سفیان بن حرب کو کہ رسول اکرم محمد رسول اللہ کی طرف سے، جو اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا رسول ہے، نبی ہے، تم کو میں آگاہ و باخبر کرتا ہوں کہ تم نے حبل، عزا، لات، منات، نائلہ، ان تمام جو بتوں کی تم نے، یغوث، نصر، یہ تمام بتوں کی تم نے جو قسم کھا کے بات کہی کہ اسلام کا کو ملیا میٹ کر دو گے اسلام کا، میرا پروردگار چاہے تو تمہارے یہ نام لینے والے بھی شاید اس دنیا میں نہ رہے۔ دیکھیے جواب، اور یہ کہ اسلام کا ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی نصرت اس کے ساتھ ہے اور اسلام کا بول بالا ہوگا۔ آپ نے خط اس کو جواب میں بھجوا دیا، اور پھر ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیاری میں لگ گئے خندق کی۔ اس لیے خندق، غزوہ خندق عنوان جو ہے خندق کی حقیقتیں ہیں، یہ تو ایک واقعات ہے۔ اب حقیقتوں کی طرف میں آپ کی طرف مبذول کروں، طبیعت تو آپ کو خوش ہوگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ کھدائی میں مصروف ہے۔ ایک وقت میں آپ کو شاید کبھی بتایا ہو یا آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر جب ہو رہی تھی، وہ آگے آئے گی بات، کیونکہ مسجد نبوی بعد میں تعمیر ہونے لگی تھی، تو اب اس وقت بھی آپ نے اینٹیں اور پتھر کے کام میں لوگ صحابہ اکرام کا ساتھ دیا تھا۔ اب یہاں بھی پتھر زمین کھود رہے ہیں، اور وہ شعر جو پڑھا جا رہا تھا، کورس جسے کہتے ہیں، ہمارے پاس گیت گاتے ہیں مزدور کام کرتے کرتے حوصلے کے لیے، جذبے کے لیے، تو وہاں یہ کہا تھا کہ اللہم لا عیش الا العیش العاقر، اللہم عیش، اللہم لا عیش العاقر، اللہم لا عیش الا عیش العاقر۔ کوئی دنیا میں ایسا عیش، کوئی ایسی سہولت یا ایسا کوئی موفرالی نہیں ہے سوائے یہ کون سا عیش ہے، کون سی نصرت ہے؟ تو کہا فاغفر الانصار والمحاجر، فاغفر الانصار والمحاجر، کہ اللہ تعالیٰ انصار و مہاجر کی مغفرت فرما۔ یہ اشعار صحابہ کرام پڑھ رہے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز میں آواز ملا رہے ہیں، قربان جائیے، سبحان اللہ۔ اب یہ آواز میں آواز مل رہی ہے تو آپ کو معلوم ہے عجیب معاملہ ہے، صحابہ اکرام کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، بھوکے پیاسے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہاتھوں سے مٹی کھودتے ہیں، منو مٹی کھانوں پر لے جا کر کہیں دور ڈالتے ہیں۔ 5 گز زمین کو کھودنا آسان کام نہیں ہے، اور درمیان میں اس پتھر کی جب زمین کھودتے کھودتے جب پتھر آ جاتے ہیں تو پتھر کو بھی توڑا جاتا ہے۔ خندق کے واقعات میں یہ سب سے عظیم واقعہ ہے کہ ایک ایسی چٹان وہاں آ گئی درمیان میں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ ایک بہت بڑی چٹان یہاں آ گئی ہے اور وہ چٹان کسی سے توڑی نہیں جا رہی ہے، تو آپ بنفس نفیس تشریف لائے
اور آپ نے کدال لی اور بسم اللہ اللہ اکبر کے نام سے آپ نے اس پر ایک ضرب لگائی۔ آپ کو معلوم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرب لگانا کو معمولی بات تھوڑی تھی۔ ایک پہلی ضرب میں ایک غیر معمولی چمک کے ساتھ پتھر کے ٹکڑے ہوئے، پھر دیکھا تو کچھ اور حصہ باقی چٹان کا، پھر دوسری مرتبہ آپ نے بسم اللہ کہہ کر پھر ایک کدال کا وار اور ضرب لگائے، تو اس کے بعد ایک پھر اسی طرح ایک ایسی چمک اطراف، یعنی ایسی غیر معمولی چمک کی بجلی کڑکی کی طرح، تو وہ آواز کے ساتھ ایک چمک پیدا ہوئی، تو پھر بھی دیکھا کہ چٹان ابھی کچھ باقی ہے، کچھ ریزہ ریزہ ہوئے ہیں لیکن اور باقی۔ پھر تیسری مرتبہ آپ نے ضرب لگائی اور وہ چٹان بالکل پارا پارا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ صحابہ اکرام نے رسول اللہ سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ، آپ نے جب چٹان پر کدال لگائی، کدال کا ضرب لگایا تو ایک چمک پیدا ہوئی، کیا معاملہ ہے آخر اس کا؟ آپ ہمارے کو اس کے بارے میں بتائیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کرام سے کہ جب پہلی چمک ہوئی تو مجھے فارس کی چابیاں، شام کی چابیاں مجھے دکھائی گئیں اور دی گئیں، اور یہ کہا گیا کہ یہ شام اسلام کے لیے ایک غیر معمولی فتح کا یہ سمجھے پیش خیمہ ہے۔ پھر دوسری مرتبہ مجھے مدائن کے محلات دکھائے گئے، اور تیسری مرتبہ صفا کا ایک علاقہ دکھایا گیا کہ جہاں مہمات، آنے والی مہمات کے لیے ایک پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ یعنی وہ ضرب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزات میں معجزات گنے جاتی ہے کہ آپ کو اندازہ ہے کہ ایک ضرب سے جو چمک پیدا ہوئی تو شام کے محلات نظر آئے، شام کی چابیاں دے دی گئیں، اور دوسرے میں مدائن کے محلات اور تیسرے میں صفا کے محلات اور وہاں کی چابیاں دی گئیں۔ تو یہ آپ کی طرف سے نصرت خداوندی کا اعلان تھا، اور مسلمانوں کے لیے نصرت خداوندی کا زندگی کے پیش خیمہ تھا، بشارت تھی کہ مسلمان مستقبل قریب میں ان علاقوں پر فتح یاب ہوں گے۔ اس کے بعد یہ چٹان کا معاملہ جب طے ہوا، اب غنیم یا مشرکین اور کفار جب قریب آئے وہ دیکھ کر حیران ہو گئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک میدان میں پورے مدینے کے لوگ یا مدینے کے سپاہی یا صحابہ اکرام مجاہدین ہیں، اور ان کے آگے ایک خندق، ایک بڑا سا زمین کا حصہ بہت ہی دور تک پھیلا ہوا ہے کہ جس سے کوئی پھلانگ کر یا جس لگا کر کود کر ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ ان کے لیے ایک اچنبھے کی بات تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک عجیب معاملہ ہے، حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے ایک نیا طریقہ کار ہے جنگ کا، ان کے لیے بالکل عجب بات۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے بعد یہ بات جب ہمارے سامنے آتی ہے تو غزوہ خندق کی حقیقتوں میں ایک حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے مسلمانوں میں خندق کھودنے کا تصور بھی اگر کسی نے دیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا۔ اور پھر اس میں ایک عجیب معجزہ بھی آپ کے سامنے، آپ کے ذریعے سامنے آیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صحابی ہیں، فاقوں کا معاملہ ہے، بھوک اور پیاس کا معاملہ ہے، دھوپ کی شدت ہے، لوگ مسلسل کام کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، خندق کھودنے پر آمادہ ہے، تیاری ہو رہی ہے جنگ کی، اور دشمن سامنے کھڑا ہوا ہے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ کھانے کے لیے پریشانیاں لگی ہوئی ہیں۔ ایسے میں حضرت جابر کا خیال آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ دعوت کی کوشش کی جائے۔ آپ نے کہیں سے ایک بھیڑ پکڑ کر بکری کا بچہ پکڑ کر انہوں نے لے آئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دینے جا رہا ہوں کہ آپ اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ میرے پاس غریب خانے پر میرے پاس تناول فرمائیں۔ تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ کھانے پکانے کی تیاری میں لگ گئی،
اور کہا جاتا ہے کہ ایک سا کہتے ہیں 2.5 سیر گیہوں کو یا جو، ہمارے پاس آج کل بھی 2 سا رمضان میں جب تقسیم کرتے ہیں تو سا کا لفظ آتا ہے جو 2.5 کلو کے برابر ہے. 1 سا کے برابر جو کی روٹی ڈالنے میں وہ مصروف ہو گئی اور وہ بھیڑ کا سالن، بکرے کا سالن تیار ہو گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جابر پہنچے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اگر نوازش فرمائیں تو میرے پاس تناول کے لیے تشریف لائیں. آپ نے اتنا ہی کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے صحابہ وہاں موجود تھے، جن کی تعداد کہا جاتا ہے کہ 1000 کے لگ بھگ تھی، سبوں کو آپ نے اعلان کر دیا کہ سبھی لوگوں کے لیے جابر کے ہاتھ دوپہر کھانے کی دعوت ہے. اب دیکھیے جابر ایک لمحے کے لیے پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ میں نے صرف صحابہ اکرام کی طرف تو اشارہ بھی نہیں کیا تھا، صرف رسول اکرم کی طرف بات کہی تھی کہ آپ تشریف لائیں اور کھانا آپ میرے پاس کھا لیں، تناول کر لیں. لیکن رسول اللہ اکرم نے پورے صحابہ کو اپنے ساتھ ہمراہ کر لیا، اب میں کیسے ان کو روکوں گا؟ اب وہاں پہنچنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بہت ہی ادباً کہا کہ رسول اللہ جو کچھ محاذر ہے وہ تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ کھانا اتنا زیادہ نہیں ہے کہ جتنے تمام میرے محبین، میرے صحابہ اکرام آپ کے میں سبھی کھا سکیں. تو آپ نے فرمایا کہ جس برتن میں تمہارا کھانا بنا ہوا ہے اس کو ڈھانک دو، اور جتنی روٹیاں بنی ہیں اس کو بھی ڈھانک دو، اور جو صاحبین کھانے کے لیے آمادہ ہیں ان کو کھلاتے جاؤ، ان کو اس میں سے نہ اس کا پردہ ہٹاؤ اور نہ اس کا ڈھکن ہٹاؤ، اور ان کو کھلاتے جاؤ. تاریخ گواہ ہے، معجزات نبوی میں لکھا ہے کہ 1000 سے زیادہ صحابہ اکرام نے اس پکے ہوئے سالن کو کھایا اور ان روٹیوں کا استعمال کیا، اور اس کے بعد بھی ہنوز وہ روٹیاں اور وہ سالن جیسی کا ویسا قائم و باقی رہ گیا. یہ معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عجیب و غریب معجزہ ہے. تو آپ کو میں بتاؤں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خندق کی بات آتی ہے تو معجزہ ہے، کھودنے کی بات آتی ہے تو چٹان ہے. ہاں ایک بات اور بتا دوں کہ جب چٹان پر آپ کدال رکھ رہے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم بھوکے پیاسے ہیں، ہمارا عالم یہ ہے کہ بھوکے پیاسے کہ پیٹ پر ہمارے پتھر بندھے ہوئے ہیں. اور کئی صحابہ نے اپنے دامن کو اٹھا کر بتایا کہ ان کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی متبسم انداز میں کسی صحابی کو مخاطب کرتے کہا ادھر آؤ، تمہارے پیٹ پر تو 1 پتھر بندھا ہے، میرے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہو گئے. میرے دوستوں بزرگوں، کبھی آپ نے سوچا کیا پیٹ پر پتھر بننے سے بھوک مر جاتی ہے؟ کیا بھوک کا خاتمہ ہو جاتا ہے؟ کیا بھوک ختم ہو جاتی ہے؟ لیکن یہ بات بتانا مقصود ہے کہ اس قدر تنگی اور اس قدر مشکل میں بھی اپنے آپ کو پیٹ بھرا محسوس کروانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک سنت کا اظہار کیا. اب بتائیے یہ غزوہ خندق کی بات. غزوہ خندق کا ذکر قرآن میں خصوصاً سورہ احزاب میں جو آیا ہے، دیکھیے قرآن کو ترجمے سے پڑھنے میں جو لطف اور جو نصیحت، جو عبرت، جو آپ کو بشارتیں ملتی ہیں، جو اصول و ضوابط زندگی کے گزارنے کے قرینے ملتے ہیں، اس کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 2، 9، 25، 54، 55، 59 ان تینوں چاروں جگہوں پر ایسی ایسی بشارتیں دی ہیں کہ وہ پڑھنے سے متعلق ہے. لیکن جب غریب کی قوم، دشمن کی قوم بھاگ گئی، پریشان ہو گئی، حواس
مقتول کے سامان کے بکھر جانے سے تو پھر اللہ کا عذاب آئے، اس میں ڈر کر ان لوگوں نے اپنی رائے برائے اختیار کی۔ عشاء کی نماز کے وقت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا، اذان دی اور اذان دلوانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اقامت کے ساتھ اپنے ظہر کی نماز ادا کی، پھر اس کے بعد دوسری اقامت کے ساتھ عصر کی نماز، اس طرح تیسری اور چوتھی نماز پر اقامت کے ساتھ آپ نے چار نمازوں کا ادا کرایا۔ یہ دیکھیے آزاد میں جہاں پروردگار کی طرف سے آندھی کا طوفان آیا، ان کی رسم تمام پریشانیاں ہو گئی دشمن کی، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے مسلم کے ذریعے رسولوں کو بھیجا، بدر میں بھی رسول کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ قرآن کی آیت نمبر 9 اور آزاد میں آپ پڑھیں اللہ تعالیٰ نے اور سورہ آیت نمبر 54 میں پڑھنے کا حکم آیا، پڑھنے اور میں ایسے کہیں اس کے اندر ہے آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ سرکار ہمارے ساتھ جب مدینے میں دیر کرتے ساتھ معاذ نے عبداللہ نے مکتب آپ نے اپنا نائب مقرر کیا، آپ کی نیامت کرنے کی۔ بہرحال خندق کا واقعہ، خندق کی حقیقتیں اسلام کے غلبات، اسلامی غلبات میں ایک غیر معمولی مقام رکھتی ہیں، اور اس کو تفصیل سے پڑھنے، سمجھنے اور اپنے آپ کو اور فکر کرنے پر مسلمانوں کو آمادہ کرتی ہے۔ سورہ احزاب کو مسلسل پڑھیے، اس کی تفصیلات پڑھیے، اور ان آیات کے اندر میں نے اشارہ کیا ہے ان کے آیات کی تفصیل کو پڑھتے جائیں تو آپ کو ایسے واقعات اور آپ سرکار کی سیرت کی وہ روشن پہلو سامنے آ جائیں گے کہ جس کے ذریعے سے ہماری زندگی کے خلاف ہو سکتا ہے۔ یہاں بہت وقت کا ہوتا ہے، میں چاہتا تھا کہ ایک دو اور واقعات آپ کی خدمت میں پیش کروں، بالخصوص ساتھ معاذ کے تعلق سے پیش کروں گا کہ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ معاذ وہ قبیلے کے مدینے کے ان کو جب زخم آیا تو وہ بڑے پریشان تھے، اور پھر آپ سرکار میں ان کا انتقال ہوا، وہ شہید ہوئے، لیکن سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کی وقت آخر تھا تو سعد بن معاذ کو آپ نے اپنے پہلو میں لے کر آپ لے گئے، اور پھر ان کا جب انتقال ہوا تو پروردگار کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی خبر سے خوشبو کی خوشبو آ گئی۔ یہ ایک واقعہ میں چاہتا تھا کہ بہت سارے چیزیں ہیں، لیکن وقت کرنے کی باعث میں کہہ سکا آپ کو خدمت میں پیش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور آپ کے واسطے سے مسلمان میں اتحاد اور مسلمان میں دوست ایمانی اور ان میں اتحاد کے ساتھ قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ